اوپر والے کے نمائندے تو کرٹیسائز کرتے ہی تھے، اب نیچے کے نمائندوں نے بھی مجھ پر تنقید کرنی شروع کر دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تیمور رحمان نے نیچے کے خیالات کو غلط پیش کیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ ڈاکٹر تیمور ایک مارکسسٹ ہیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ میں ایک مارکسسٹ ہوں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ نیچے کے خیالات کی میں مخالفت کرتا ہوں، مگر کیا میں نے نیچے کے خیالات کو غلط پیش کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں کسی کی حوالے سے کوئی کیریکیچر فیلیسی بناؤں صرف اس مقصد کے لیے کہ میں ان کو اٹیک کر سکوں۔ اگر میں کیریکیچر فیلیسی بناؤں بھی، اگر میں خیالات کو مس ریپرزینٹ کروں بھی، تو در حقیقت میں تو اس بندے پہ تنقید ہی نہیں کر رہا، اپنے کیریکیچر پر ہی تنقید کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ثبوت دوں گا جناب علی اس کتاب سے، برٹرنڈ رسل کی کتاب سے، جو کہ بہت لوگ پڑھتے ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو 67 میں پبلش ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ فلسفی کی پہلی اکثر کتاب ہوتی ہے جو وہ پڑھتے ہیں ٹو انٹروڈیوس دیم سیلوز ٹو فلسفی، کیونکہ بڑی آسان زبان میں لکھی گئی ہے اور اوور آل اچھی کتاب ہے، اگرچہ اس میں کئی ایسی چیزیں جس سے مجھے تو بہرحال اختلاف ہے۔ اس کی مین وجہ یہ کہ برٹرنڈ رسل ایک مارکسسٹ نہیں ہے، ایک لبرل ہے، ٹھیک ہے، اور مارکسزم پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو اگر برٹرنڈ رسل جو کہ ایک مارکسسٹ نہیں ہے، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں اور نیچے پر مور اور لیس وہی تنقید کریں جو میں تنقید کر رہا تھا، تو پھر شاید آپ اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہوں کہ جو میں نے ریپرزنٹیشن کی ہے فریڈرک نیچے کی، وہی کم و بیش ریپرزنٹیشن اس کتاب کے اندر یعنی برٹرنڈ رسل کے اندر بھی شامل ہے، اور بہت ساری اور دیگر کتابوں کے اندر بھی وہ شامل ہے۔ آئیے ایسا کرتے ہیں کہ رسل نے جو چیپٹر لکھا ہے نیچے پر اس کو پڑھتے ہیں، چیپٹر 25۔ میں نے بھی کہا کتاب نکال لوں، آپ نے کہنا جی اس نے تو چیٹ جی پی ٹی سے نکالا سارا کچھ، ایسی کوئی بات نہیں۔ جناب علی رسل نے کافی کچھ لکھا ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، چیپٹر 25، مگر میں اس میں سے چند اقتصابات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے یہ کہ نیچے کی جو تمام کی تمام تنقید ہے مذہب پر یا کرسچینٹی پر، وہ ایک سائنٹیفک کرٹیسزم نہیں ہے، بلکہ رسل لکھتے ہیں نیچز کرٹیسزم آف ریلیجنز اینڈ فلسفیز از ڈومینیٹڈ انٹائرلی بائی ایتھیکل موٹیوز۔ انٹائرلی یعنی کہ مکمل طور پہ یہ ایک تنقید ہے جو کہ کرسچن ایتھکس پر ہے۔ رسل کنٹینیو کرتے ہیں، ہی ایڈمائرز سرٹن کوالٹیز which he believes perhaps rightly to be only possible for an aristocratic minority۔ کچھ کوالٹیز ہیں جو نیچے کو بڑی پسند ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی صرف ایک مائنورٹی میں ہو سکتی ہیں۔ The majority جو عام جنتا ہے in his opinion should be only means to the excellence of the few۔ اوئے ہوئے ہوئے، یعنی میجورٹی کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ چند لوگوں کو انہوں نے اٹھانا ہے، and should not be regarded as having any independent claim to happiness or well-being۔ majority کے پاس کوئی کلیم نہیں ہے کہ وہ بھی خوش رہ سکے، یا اس کی بھی کوئی فلاح و بہبود، اس کی بھی کوئی ویل بینگ، اس کا بھی کوئی ویلفیئر ہو سکے۔ he alludes habitually to ordinary human beings as the bungled and the botched۔ عام لوگوں کے حوالے سے نیچے لفظ استعمال کرتا ہے bungled and botched، یعنی یہ غلط پیدا ہو گئے ہیں۔ and sees no objection to their suffering if it is necessary for the production of a great مین، یعنی اگر وہ سفر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ایز لانگ ایز کوئی گریٹ آدمی جو ہے اس کے نتیجے میں تیار ہو رہے ہیں۔ نیچے کہتے ہیں جی کہ ٹرو ورچو رسل کے بقول ایز اپوز ٹو دا کنونشنل سارٹ، یعنی کرسچینٹی جو ورچو آپ کو بتاتی ہے اس کے مقابلے میں جو ٹرو ورچو ہے از ناٹ فار آل، یہ سب کے لیے نہیں ہے، بٹ شوڈ ریمین دا کیریکٹرسٹک آف این ایرسٹوکریٹک مائنورٹی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ نہیں رسل کہہ رہا کہ نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی چند لوگ ہی ایکسلنس اچیو کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ چند لوگوں کو ہی ایکسلنس اچیو کرنا ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اٹ از ناٹ پروفیٹیبل اور پروڈنٹ۔ واٹ از ناٹ پروفیٹیبل؟ یعنی ٹرو ورچو جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ مجھے منافع کہاں سے ملے گا، مجھے فائدہ کہاں سے ملے گا، اس isolates its possessor from other men، بلکہ وہ جو یہ ٹرو ورچو رکھتا ہے وہ عوام جنتا سے دور ہو جاتا ہے۔ It is hostile to order and does harm to inferiors۔ جان بوجھ کے وہ دوسروں کو inferiors کو بلکہ دباتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ کسی قانون اور ضابطے کو قبول کرے۔ It is necessary for higher men to make war upon the masses and resist the democratic tendencies of the age۔ For in all directions mediocre people are joining hands to make themselves masters۔ بھائی جان یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، یہ رسل لکھ رہے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ ہائر مین ہے یہ جنگ کریں عوام کے خلاف، اور ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز کو، جمہوری ٹینڈنسیز کو، جمہوری
تحریکوں کی مخالفت کریں, کیونکہ اس میں میڈیوکر لوگ, عام لوگ جو کہ بنگلڈ اور کنفیوزڈ قسم کے لوگ ہیں یا بنگلڈ اور باچڈ قسم کے لوگ ہیں, وہ اقتدار حاصل نہیں صرف کرنا چاہ رہے بلکہ وہ ماسٹرز بننا چاہ رہے ہیں, اور نیچے اس کی مخالفت کرتا ہے. نیچے وہ کوٹ کرتے ہوئے رسل لکھتے ہیں, کوٹ, ایوری تھنگ دیٹ پیمپرز, دیٹ softens and that brings the people or woman to the front operates in favor of universal suffrage, that is to say the domination of inferior man. غور کریں کہ عوام اور خواتین اگر اوپر آ جائیں تو یہ یونیورسل سفریج پیدا ہو جائے, ہر بندہ یہ کہہ کہ جی میں بھی ووٹ ڈالوں گا, تو نیچے کہتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, انفیریئر لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے. یہ ہے نیچے کا اوپینین جمہوریت پہ. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ جی نیچے تو انڈیویجول کی بات کر رہا ہے, کسی سوشل سسٹم پر تنقید نہیں کر رہا یا کوئی سوشل سسٹم پرپوز نہیں کر رہا, دے آر ٹوٹلی رانگ. رسل کو پڑھ لیں, نیچے کو خود پڑھ لیں. اور پھر رسل کنٹینیو کرتے ہیں کہ نیچے کے نقطہ نظر میں دا سیڈیوسر واز روسو. روسو بہت بلیم وردی ہے, اس کا سارا قصور ہے. ہو میڈ وومن انٹرسٹنگ. کیوں؟ کیونکہ اس نے عورت کو انٹرسٹنگ بنا دیا. دین کیم ہیریٹ بیچسٹو اینڈ دا سلیوز, دین دا سوشلسٹ ود دیئر چیمپئنز آف ورک مین اینڈ دا پور. آل دیز آر ٹو بی کمبیٹڈ. ٹھیک ہے, رسل کہہ رہا ہے کہ نیچے کہہ رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کی میں مخالف ہوں. کس کے خلاف؟ روسو کے خلاف, فرینچ ریولوشن کے خلاف, سوشلسٹ کے خلاف, فیمنسٹ کے خلاف اینڈ سو آن. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو مس ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ رسل بھی کہہ رہا ہے. نیچے کے نقطہ نظر میں رسل کہتا ہے کمپیشن از ویکنس اینڈ ویکنس مسٹ بی کمبیٹڈ. یہ جو ویکنس ہے نا, یہ کیا ہے؟ کمپیشن, دوسرے لوگوں کی پرواہ کرنا, دوسرے لوگوں کی کیئر کرنا. وہ کوٹ کرتا ہے نیچے کو, کوٹ, the object is to attain that enormous energy of greatness which can model the man of the future by means of discipline and also by means of the annihilation of millions of the bungled and botched. مائی گاڈ, غور سے پڑھیں. نیچے کہہ رہا ہے کہ annihilation of millions of bungled and botched کرنے کی ضرورت ہے, and which can yet avoid going to ruin at the sight of the suffering and created thereby the like of which has never been seen before. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر ملینز, اور کمپیشن نہیں فیل کرنی چاہیے یا دکھ درد نہیں فیل کرنا چاہیے اگر ملینز آف بنگلڈ اینڈ باچڈ لوگ اناہیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان کی سفرنگ کو دیکھ کے جو ہے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا یا کیا نہیں ہوا. سوچ رہے ہیں آپ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسل کہہ رہے ہیں, اور رسل ڈائریکٹلی نیچے کو کوٹ کر رہے ہیں. He prophesied with a certain glee an era of great wars. بڑی خوشی سے نیچے نے کہا کہ بڑی بڑی جنگیں ہو جائیں گی. One wonders whether he would have been happy if he had lived to see the fulfillment of his prophecy. نیچے اگر دیکھیں کہ World War I اور World War II میں کیا ہوا تھا, کس طرح لوگوں کا قتل عام ہوا فیشزم کے ساتھ, تو یہ نیچے کی fulfillment of prophecy تھی. اور رسل پوچھتا ہے کیا وہ دیکھ کے خوش ہوتا؟ پھر رسل کہتا ہے he never tired of inveighing against a woman. یعنی خواتین کا تو سخت ترین دشمن تھا. In a pseudo prophetic book, thus spoke Zarathustra, he says that women are not as yet capable of friendship. ان سے تو دوستی بھی نہیں کی جا سکتی. یہ رسل کہہ رہا ہے کہ نیچے کہہ رہا ہے they are still cats or birds or at best cows. یعنی کہ یہ جانوروں کے برابر ہے. یہ رسل کی انٹرپریٹیشن ہے, نیچے کی میری نہیں ہے. Quote, men shall be trained for war and women for the recreation of the warrior, all else is folly. نیچے کا ڈائریکٹ کوٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کا صرف ایک کام ہے کہ وہ سولجرز پیدا کرے, اور مرد کا صرف ایک کام ہے کہ وہ سولجر بنے, باقی سب بکواس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نیچے کہہ رہا ہے. یہ ویل نون کوٹیشن ہے بائی دا وے نیچے کی, سب نے پڑھی ہوتی جس نے بھی نیچے کو پڑھا ہے یا اس کنٹروورسی کو پڑھا ہے. آگے رسل لکھتا ہے the recreation of the warrior is to be of a peculiar sort if one may trust his most emphatic aphorism on the subject. ایک خاص قسم کا واریر بنانا ہے اس نے. Thou goes to women, do not forget thy whip. یہ نیچے کی کوٹیشن ہے بڑی فیمس, جس میں نیچے یہ کہتا ہے کہ اچھا تم عورت کے پاس جا رہے ہو تو ہنٹر ساتھ لے کے جاؤ, چھانٹا ساتھ, کوڑا ساتھ لے کے جاؤ, اندازہ کریں, whip ساتھ لے کے جاؤ. In the will to power نیچے کہتا ہے quote, we take pleasure in woman as in a perhaps daintier, more delicate and more ethereal kind of creature. ہمیں عورت تبھی اچھی لگتی ہے جب وہ ڈینٹی ہو, ڈیلیکیٹ ہو, ایتھیریل قسم کی creature ہو. What a treat it is to meet creatures who have only dancing and nonsense and finery in their minds.
اوئے ہوئے کوئی سائنس, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی فلسفی, یہ سب چیزیں عورت کا کام نہیں. ہمیں صرف اچھا لگتا ہے جب ان کو ڈانسنگ کا شوق ہو, ان کو نان سینس فائنری کا شوق ہو, ان بیکار چیزوں کا فائدہ ہو, تب ہمیں عورت اچھی لگتی ہے. نیچے کہہ رہا ہے they have always been the delight of every tense and profound male soul. جو ٹینس آدمی ہوتا ہے نا, جو پروفاؤنڈ بڑا برینی قسم کا میل ہوتا ہے, اس کو صرف اور صرف ایسی ہی خواتین پسند ہیں جو کہ بالکل دماغی اعتبار سے فارغ ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نیچے کہہ رہا ہے. However, even these graces are only to be found in women so long as they are kept in order by manly men. یہ بھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مینلی ماچو قسم کا بندہ جو نا عورت کو دبا کے رکھے. نیچے کہہ رہا ہے, بلکہ رسل کہہ رہا ہے کہ نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ جب مرد جو ہے عورت کو دبا کے رکھیں گے تبھی اس قسم کی عورت پیدا ہوگی. As soon as they achieve any independence, they become intolerable. جیسی خواتین آزاد ہو جاتی ہیں تو ان کو برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ رسل کہہ رہا ہے کہ نیچے کہہ رہا ہے. کوٹ رسل نیچے کو کوٹ کرتا ہے, woman has so much cause for shame. In woman there is so much pedantry, superficiality, school masterliness, petty presumption, unbridled and indiscretion concealed, which has really been best restrained and dominated hitherto by the fear of man. عورت کے اندر اتنی چیزیں بھری پڑی ہیں, شرمناک چیزیں بھری پڑی ہیں کہ مرد نے شکر ہے اس کو ڈرا کے فیئر آف مین سے ان چیزوں کو دبایا ہوا ہے, کنسیل کیا ہوا ہے, چھپایا ہوا ہے. اگر مرد کا خوف, توبہ توبہ توبہ, مرد کا خوف ہٹ جائے تو یہ سب چیزیں جو خاتون کے اندر ہیں یا خواتین کے اندر ہیں یا عورت کے اندر ہے وہ باہر آ جائیں گی. یہ نیچے کہہ رہا ہے, اور یہ بڑی فیمس کوٹیشن ہے. یہ بھی اگر آپ نے نیچے کے ورکس پڑھے سب جانتے ہیں. آگے رسل کہتا ہے, so he says in Beyond Good and Evil, where he adds that we should think of women as property as Orientals do. یعنی کہ Beyond Good and Evil میں رسل کہہ رہا ہے کہ نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کو پراپرٹی سمجھنا چاہیے جیسے ایسٹرن لوگ سمجھتے ہیں, اورینٹل سمجھتے ہیں, یعنی ہم لوگ. The whole of his abuse of woman is offered as self-evident truth. اس کے لیے وہ کوئی ایویڈنس نہیں پریزنٹ کرتا. It is not backed up by evidence from history or from his own experience. اپنا تجربہ اس کا کیا تھا اس پہ کوئی بات کر دیتا نہیں. Which so far as women were concerned was almost confined to his sister. اپنی بہن کے علاوہ اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا کہ وہ بہت ساری خواتین کو ملا ہو یا نہ ملا ہو. تو کس بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین یہ ہوتی ہیں؟ We have no idea, کیونکہ وہ کوئی ایویڈنس پرووائڈ ہی نہیں کرتا اس حوالے سے, کوئی تاریخ بیان ہی نہیں کرتا, بس بول دیتا ہے کہ یہ تو سیلف ایویڈنٹ باتیں, دیٹس آل. اسی طرح فریڈرک نیچے فرینچ ریولوشن کی بھی اور سوشلزم دونوں کی مخالفت کرتا تھا. رسل لکھتے ہیں, کوٹ, دا فرینچ ریولوشن اینڈ سوشلزم آر اکارڈنگ ٹو ہم, یعنی نیچے, اسینشلی آئیڈینٹیکل ان اسپرٹ ود کرسچینٹی. یہ میں نے مس ریپرزنٹیشن کی ہے, ناٹ ایٹ آل. آپ دیکھ لیں رسل بھی وہ کہہ رہا ہے کہ فرینچ ریولوشن, سوشلزم اور کرسچینٹی ایک ہی زد میں آتے ہیں نیچے کے لیے, ایک ہی قسم کی چیزیں. ٹو آل الائک ہی از اپوزڈ, اور ان تینوں چیزوں کی وہ مخالفت کرتا ہے, کرسچینٹی کی بھی, فرینچ ریولوشن کی بھی, سوشلزم کی. کیوں؟ فار دا سیم ریزن that he will not treat all men as equal in any respect whatever. اسی وجہ سے, کیونکہ کرسچینٹی ہو یا فرینچ ریولوشن ہو یا سوشلزم ہو, تینوں کا یہ نعرہ ہے کہ یا تو انسان جو ہے خدا کی نظر میں برابر ہے, یا فرینچ ریولوشن کہتا ہے انسان جو ہے وہ اسٹیٹ کی نظر میں برابر ہے, یا سوشلزم یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے طبقاتی اعتبار سے بھی, اب طبقاتی استحصال بھی ختم کر دینا ہے. تو اس سینس میں سوشلزم طبقاتی استحصال کے خاتمے کی بات کرتا ہے. تو اس حوالے سے نیچے تینوں کی مخالفت کرتا ہے اور تینوں کو ایک ہی سمجھتا ہے. یہ آرگیومنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور یہ آرگیومنٹ رسل کے اندر بھی موجود ہے. کرسچینٹی از ڈی جنریٹو, فل آف ڈیکیئنگ اینڈ, غور سے سنیے گا, رسل کہہ رہا ہے نیچے کے بارے میں, ایکسکریمنٹل ایلیمنٹس. توبہ 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 توبہ. اٹس ڈرائیونگ فورس از دا ریولٹ آف دا بنگلڈ اینڈ باچڈ. یہ غریب غربا کی تحریکیں تھیں, اس لیے میں ان کے خلاف ہوں. کوٹ نیچے کو کوٹ کرتا ہے, دا نیو ٹیسٹمنٹ از دا گاسپل آف اے کمپلیٹلی اگنوبل اسپیشیز آف مین. مائی گاڈ, انکوٹ. یہ نیچے لکھ رہا ہے اباؤٹ دا نیو ٹیسٹمنٹ. کرسچینٹی از ٹو بی کنڈیمڈ فار ڈینائنگ دا ویلیو آف, کوٹ, pride, pathos of distance, great responsibility, exuberance of spirit, splendid animalism, the instinct of war and of conquest, the deification of passion, revenge, anger, voluptuousness, adventure, knowledge. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو نیچے کے بقول کرسچینٹی کنڈیم کرتا ہے, ڈینائی کرتا ہے, اور یہ وہ سب چیزیں جس کو نیچے چاہتا ہے کہ بھئی ہم زندہ کریں. اور کون ان کو زندہ کرے گا؟ دی اینٹی کرائسٹ, یعنی کہ ڈایونیسس. All these things are good and all said by Christianity to be bad. So نیچے contends, رسل لکھتے ہیں کہ نیچے کے نقطہ نظر میں یہ وہ تمام چیزیں جو اچھی ہیں اور
کرسچینٹی ان سب چیزوں کو دبا دیا ہے اور اسی لیے وہ کرسچینٹی کی مخالفت کرتا ہے. اور کرسچینٹی کے مقابلے میں وہ کیا لے کر آتا ہے؟ ان پلیس آف دا کرسچن سینٹ نیچے وشز ٹو سی واٹ ہی کالز دا نوبل مین. اب میں نوبل مین لے کے آؤں گا. بائی نو مینس ایز اے یونیورسل ٹائپ. یہ یونیورسل چیز نہیں ہے. ہر بندہ نوبل مین نہیں بن سکتا. ہر بندے کو نوبل مین بنانا بھی نیچے کا کام نہیں ہے. بٹ ایز اے گورننگ ارسٹوکریٹ وہ حکمران طبقہ ہوگا. دا نوبل مین ول بی کیپیبل آف کرولٹی. وہ کرول بھی ہوگا, ظالم بھی ہوگا. اینڈ آن اوکیزن آف واٹ از ولگری ریگارڈیڈ ایز کرائم, وہ کرمنل بھی ہو سکتا ہے. ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کبھی کبھار اس کو کرمنل حرکت بھی کرنی پڑے گی. بیسک بات یہ, ہی ول ریکگنائز دا ڈیوٹیز اونلی ٹو ایکولز. وہ عوام جنتا کا کچھ سمجھے گا ہی نہیں. میں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں. یہ رسل کہہ رہا ہے نیچے کے بارے میں. Almost everything that we call higher culture is based upon the spiritualizing and intensifying of cruelty. یعنی نیچے کے مطابق ہائر کلچر جو ہے وہ کرولٹی, ظلم کی اسپرچولائزیشن اور انٹینسیفیکیشن پر بنیاد رکھتا ہے. یار بھائی جان, یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ برٹرن رسل نے کہا, جو مارکسسٹ نہیں ہے. The noble man is essentially the incarnate will to power. یہی ہے نیچے کا will to power کہ اس سے noble man پیدا ہوگا. His noble man who is himself in daydreams, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہیں پہ, ایویں بس خوابیں دیکھ رہا ہے نیچے, is a being wholly devoid of sympathy. ٹھیک ہے, یہ جو نوبل مین جو نیچے بنا رہا ہے اس کو کسی کے حوالے سے کوئی سمپتھی نہیں ہے. ہی از ڈیوائڈ آف سمپتھی, روتھلیس, کننگ, کرول, کنسرنڈ اونلی ود ہز اون پاور. اس کو صرف ایک چیز کا غرض ہے اور وہ غرض یہ ہے کہ میں نے قوت حاصل کرنی ہے, طاقت حاصل کرنی ہے, اختیار حاصل کرنا ہے, پاور حاصل کرنی ہے. تو رسل لکھتے ہیں کنگ لیئر آن دا ورج آف میڈنس سیز, یعنی کنگ لیئر سے وہ کنگ لیئر کو کوٹ کرتا ہے کہ نیچے کا بھی یہی خیال ہے. تو کنگ لیئر جب پاگل ہو رہا تھا کہتا تھا کوٹ, آئی ول ڈو سچ تھنگس واٹ دے آر یٹ آئی نو ناٹ. مجھے معلوم نہیں کہ میں کچھ کرنے جا رہا ہوں, کیا میں کرنے جا رہا ہوں مجھے خود بھی نہیں پتا. بٹ دے شیل بی دا ٹیرر آف دی ارتھ, مگر دنیا کے اندر میں ایسا خوف پھیلاؤں گا جس کی حد حساب کوئی نہیں. اور رسل کہتا ہے دس از نیچز فلاسفی ان اے نٹ شیل. اوف توبہ, یہ تو میرے سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں. نیچے کی فلاسفی ان اے نٹ شیل یہ ہے کہ میں نے دنیا کے اندر ٹیرر پھیلانا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نیچے کی فلاسفی ہے ہی نہیں. یہ رسل لکھ رہے ہیں بھائی جان. رسل پھر آگے تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں اٹ نیور occurred to Nietzsche that the lust for power with which he endows his superman is itself an outcome of fear. یہ جو lust for power ہے نا, یہ خود خوف اور نفرت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. Those who do not fear their neighbors see no necessity to tyrannize over them. اگر مجھے اپنے گوانڈی سے کوئی خوف نہیں ہے تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دباؤں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی دوسرے کو دباؤں. جب میں دوسرے کے حوالے سے خوف رکھتا ہوں اسی لیے میں اس کو دباتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ نیچے کا جو اوبر مینش ہے, نیچے کا جو سپر مین ہے, نیچے کا جو نوبل مین ہے, وہ عوام سے, وہ لوگوں سے, وہ ایون اپنے نیبر سے خوف زدہ ہے اور نفرت کرتا ہے. He is so full of fear and hatred that spontaneous love of mankind seems to him impossible. یعنی اتنا اس کے اندر انسانیت کے لیے اتنی نفرت ہے, اتنا غصہ ہے کہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے پیار کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی انسان انسانیت کے لیے پیار ہی نہیں کر سکتا. He has never conceived of the man who with all the fearlessness and stubborn pride of the superman nevertheless does not inflict pain because he has no wish to do so. اس کے دماغ میں یہ تصور ہی نہیں آ سکتا کہ انسان جو ہے وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہے گا, اس وجہ سے کہ نہیں کہ بھئی وہ کر نہیں سکتا, مگر اس وجہ سے بیکاز اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے دوسرے انسان سے, اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ مجھے کھا جائیں گے, تو لہٰذا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دبا کے رکھے, لرزا کے رکھے, خوف زدہ کر کے رکھے. He holds that the happiness of common people is no part of the good per se. نیچے جو ہے وہ کامن لوگوں کی ہیپینس کو اچھائی سمجھتا ہی نہیں ہے. All that is good or bad in itself exists only in the superior few. جو اچھا ہے یا برا ہے وہ صرف چند لوگوں تک محدود ہے, اور انہی میں اچھا اور برا رہتا ہے. عام جنتا پبلک جو ہے وہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہے. What happens to the rest is of no account. میٹر ہی نہیں کرتا تاریخ میں, ہسٹری میں, یا مورالٹی میں, ایتھکس میں. رسل کہہ رہا ہے نیچے کے بارے میرے سے زیادہ سخت الفاظ ہیں. اور یہ کون ہے یہ لوگ جو سپیریئر ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں سپیریئر بن جاؤں گا, میں نیچے کو پڑھ لوں گا تو پتہ نہیں میں بھی جو ہے وہ اوبر مینش بن جاؤں گا. رسل کیا لکھتے ہیں اس پہ, کہتے ہیں the next question is how are the superior few defined. یہ کون ہے superior few? In practice they have usually been a conquering race or a hereditary aristocracy. رسل کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کانکر کیا, یا وہ لوگ جو ہیریڈیٹری ایرسٹوکریسی, جن کے باپ دادا بھی ایرسٹوکریٹس تھے, ان کی بات کرا نیچے. And aristocracies have usually been, at least in theory, descendants of conquering races.
تھیری میں جو ایرسٹوکریٹس کے ڈسینڈنٹس ہیں وہ اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے باپ دادا نے وہ بڑے گریٹ کانکررز تھے, نارمن کانکررز تھے, یہ تھے وہ تھے, جرمینک کانکررز تھے ایکسیٹرا, اور ہم ان کی اولادیں ہیں. تو یعنی کہ ایرسٹوکریسی کون ہے نیچے کے مطابق؟ وہ جو کہ کانکررز ہیں اور وہ جو کہ کانکررز کے ڈسینڈنٹس ہیں. آئی تھنک نیچے وڈ ایکسیپٹ دس ڈیفینیشن. رسل کہتا ہے, کیوں؟ نیچے کو کوٹ کرتا ہے, کوٹ, نو مورالٹی از پاسبل وداؤٹ گڈ برتھ. اوئے ہوئے ہوئے ان کوٹ. گڈ برتھ سے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ ایرسٹوکریسی میں پیدا ہوئے ہیں تبھی آپ مورالٹی حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ عام جنتا سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ مڈل کلاس ہیں, فورگیٹ اباؤٹ اٹ. آپ میں کوئی بھی مورالٹی شورالٹی, آپ اوبر مینش نہیں بن سکتے, آپ سپر مین نہیں بن سکتے. یہ نیچے کہہ رہا ہے. وی کین ناؤ اسٹیٹ نیچز ایتھک. آئی تھنک واٹ فالوز از اے فیئر انالیسس آف اٹ. یہ اب سمرائز کرتا ہے رسل نیچے کو. وکٹرز ان وار اینڈ دیئر ڈسینڈنٹس آر یوزلی بایولوجیکلی سپیریئر ٹو دا وینکوشڈ. سنا آپ نے کہ نیچے کے مطابق وہ لوگ جو کہ جنگ میں فتح یاب ہوئے ہیں اور ان کی آف اسپرنگ, ان کے ڈسینڈنٹس, ان کی اولادیں, وہ باقی لوگوں سے جو بایولوجیکلی انفیریئر لوگ ہیں ان سے وہ سپیریئر ہیں. یہی اصل میں سپر مین ہے, یہی اصل میں سپر مین ہیں اور یہی ایرسٹوکریسی. اٹس دیئرفور ڈیزائربل دیٹ دے شوڈ ہولڈ آل دا پاور. یعنی کہ رسل کے بقول نیچے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو حاکم ہونا چاہیے اینڈ شوڈ مینیج افیئرز ایکسکلوسیولی ان دیئر اون انٹرسٹ. اور ان لوگوں کو اگر حاکم ہونا ہے تو یہ سوچ کے حاکم نہیں ہونا کہ ہم نے عوام کی, جنتا کی خدمت کرنی ہے. نہیں, یہ سوچ کے حاکم ہونا ہے کہ ہم نے اپنے لیے جو ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے. اور نیچے کو وہ کوٹ کرتا ہے, کوٹ, if men will read my works, a certain percentage of them will come to share my desires as regards the organization of society. اگین یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ نیچے بات کر رہا ہے کہ پوری سوسائٹی کی آرگنائزیشن اس طرح سے وہ کریں گے جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں. انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی, غور کیجئے. نیچے خود لکھ رہا ہے کہ وہ جو لوگ میرے کتابیں پڑھ لیں گے تو پھر وہ سماج کو اس طرح سے تشکیل دیں گے جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں. These men, inspired by the energy and determination which my philosophy will give them, میرے فلسفے نے جو ان کو energy and determination دی ہے, can preserve and restore aristocracy. پڑھا آپ نے غور سے کہ وہ جو ایرسٹوکریسی موجود ہے کانکرنگ ریسز اور ان کی اولادیں, ان کو پریزرو کرنا ہے, ان کو ریسٹور کرنا ہے ود دیم سیلز ایز ایرسٹوکریٹس. خود بھی شاید وہ ایرسٹوکریٹس بن جائے, اور لائک می, میں تو ایرسٹوکریٹ نہیں ہوں, سیکوفنٹس آف ایرسٹوکریٹس. سیکوفنٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ہر دن رات تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. In this way they will achieve a fuller life than they can have as servants of the people. یہ کانسیپٹ ہی چھوڑ دینا چاہیے. نیچے کہتا ہے کہ ہم جنتا کی خدمت کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, یہ کانسیپٹ ہے ہی غلط. اپنی خدمت کرو اور حکمران بنو اور کچل دو اور دبا دو. سرکار, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اگین یہ کوئی بڑی مارکسسٹ مس انٹرپریٹیشن نہیں ہے. رسل از ناٹ اے مارکسسٹ, مگر وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. اسی لیے نیچے جو ہے وہ ورکنگ کلاس موومنٹ اور ٹریڈ یونینز کی سخت ترین مخالفت کیا کرتا تھا. رسل لکھتے ہیں, کوٹ, if the men who do not possess these aristocratic qualities, who are the vast majority, اکثریت عوام جو ہے اس میں یہ ایرسٹوکریٹک کوالٹیز نہیں ہیں, وہ صرف ایرسٹوکریسی میں ان لوگوں میں جو کانکرنگ ریسز سے تعلق رکھتے تھے. مگر یہ جو عام پبلک ہے, غریب غربا, if they band themselves together, they may win in spite of their individual inferiority. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور رسل نے بالکل نیچے کو کریکٹلی بیان کیا ہے. اگر آپ نیچے کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 100% رسل نے یہ بالکل ٹھیک بات کی, کیونکہ نیچے کی اپوزیشن ڈاروینین ایوولوشن پر بھی اسی بنیاد پر ہے, ٹریڈ یونینزم پر بھی اسی بنیاد پر. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پبلک جو ہے, عام لوگ جو ہیں, غریب غربا جو ہیں, جو ایرسٹوکریسی ہے وہ تو کول, ریئلی کول لوگ ہیں, مگر جو عام پبلک ہے وہ نیومیرکلی زیادہ ہے. انڈیویجولی انفیریئر ہے مگر نیومیرکلی زیادہ ہے. انڈیویجولی کس سینس میں انفیریئر ہے؟ نیچے کہہ رہا ہے کہ ان میں وہ ایرسٹوکریٹک ویلیوز نہیں ہیں. ایرسٹوکریٹک ویلیوز کیسے ہیں؟ وہ ایرسٹوکریٹس ہیں ہی نہیں تو کیسے ویلیوز وہ پیدا ہوں یا ان کے اندر موجود ہوں؟ تو ان میں وہ کیونکہ ایرسٹوکریٹک ویلیوز نہیں ہیں تو وہ ایز انڈیویجولز وہ ایرسٹوکریٹ سے انفیریئر ہے. مگر اگر وہ سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایرسٹوکریٹک کلاس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے نیچے کہہ رہا ہے میں ورکنگ کلاس موومنٹ کے اور ٹریڈ یونینز کے خلاف ہوں, اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا اسی وجہ سے وہ ڈاروینزم پر بھی تنقید کرتا ہے. اب آپ نے مجھے کہا کہ جی آپ نے سرکار علی نیچے کو فیشزم اور نازیزم سے جوڑ کے کلک بیٹ بنائی ہے, آپ نے بڑی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. یہ جملہ سنیے کہ جب رسل اپنے مضمون کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ ان کا سپوزڈ ڈائلاگ ہے بدھا اور نیچے کے درمیان, اس میں نہیں جاتا, مگر کیا لکھتے ہیں,
کوٹ کرتا ہوں اور آپ نے غور سے سننا ہے. دی اٹیمپٹ ٹو سیکیور ہز اینڈس ول ان فیکٹ سیکیور سم تھنگ کوائٹ ڈفرنٹ. اگر آپ نیچے کے فلسفے پر عمل درآمد کریں, وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں جو نیچے کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ رسل پوچھتا ہے, بہت ہی ڈفرنٹ رزلٹ نکلے گا. کیا ڈفرنٹ رزلٹ نکلے گا؟ کہتا ہے aristocracies of birth are nowadays discredited. جو برتھ وائز aristocracies تھیں, جو فیوڈل کلاس تھی بیسکلی, وہ کہتا ہے وہ تو آج کل ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے. لہٰذا the only practicable form of aristocracy is an organization like the fascist or the Nazi party. جی ہاں, یعنی کہ اگر آپ نیچے کے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ٹریڈیشنل ایرسٹوکریسی تھی, جو بادشاہت کے ساتھ منسلک تھی, جڑی ہوئی تھی, پرانی فیوڈل کلاس تھی, وہ تو ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے نا, تو وہ ریسٹور نہیں ہو سکتی. اگرچہ شاید نیچے چاہے کہ وہ ریسٹور ہو جائے, مگر وہ ریسٹور نہیں ہو سکتی. تو کیونکہ وہ ریسٹور نہیں ہو سکتی, آپ کون سی ایرسٹوکریسی پیدا ہوگی؟ اگر آپ نیچے کے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کریں گے تو فیشسٹ اور نازی پارٹی پیدا ہوگی. سرکار میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسل کہہ رہا ہے. بلیک اینڈ وائٹ کے اندر کتاب پڑھ لیں, آپ کو مل جائے گا. رسل آخر میں کہتا ہے آئی ڈس لائک نیچے بیکاز ہی لائکس دا کنٹمپلیشن آف پین, بیکاز ہی erects conceit into your duty, because the men whom he admires are conquerors whose glory is cleverness in causing men to die. اس کو پین جو ہے بڑی اچھی لگتی ہے, اسی پہ وہ بات چیت کرتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کنسیٹ بھی ایک قسم کی ڈیوٹی ہے, کنسیٹڈ آدمی بنا دیتا ہے. اور وہ کانکررز کو ایڈمائر کرتا ہے, ان لوگوں کو ایڈمائر نہیں کرتا جو کہ لبریشن کے لیے کام کرتے تھے, ان لوگوں کو ایڈمائر کرتا ہے جو دوسروں پر غلبہ استعماریت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے, اور ان لوگوں کو ایڈمائر کرتا ہے جن کی صرف ایک ہی خوبی تھی, اور وہ خوبی یہ تھی کہ وہ دوسروں کا قتل عام کر سکتے تھے. His followers have had their innings, رسل کہتا ہے. ان کے نیچے کے فالوورز نے اب اپنی اننگز کھیل لی. کیا مراد ہے کیا اننگز کھیلی ہے؟ کیونکہ نازیز جو تھے اور فیشسٹ تھے وہ نیچے کو پروموٹ کرتے تھے. تو رسل کہہ رہا ہے اب ان کی اننگز کمپلیٹ ہو گئی ہے. 67 میں کتاب لکھی ہوئی ہے, نازیز ڈیفیٹ ہو گئے, فیشسٹ ڈیفیٹ ہو گئے, بٹ وی مے ہوپ دیٹ اٹ از کمنگ ریپڈلی ٹو این اینڈ. اب مکمل طور پہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. سو سرکار کنکلوژن یہ ہوا کہ اگر میں نے نیچے کو ڈسٹارٹ کیا ہے, کیونکہ میں ایک مارکسسٹ ہوں, اور مارکسسٹ ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ نیچے جو ہے اس کو غلط لائٹ میں پیش کیا جائے, تو سرکار برٹرنڈ رسل تو مارکسسٹ نہیں ہے, وہ بھی وہی آرگیومنٹ دے رہے ہیں جو میں دے رہا ہوں. تو پھر اس کا مطلب ہے یا تو میں لبرل ہو گیا ہوں, یا پھر نیچے کی رائٹنگز میں واقعی کچھ ایسا تھا جس سے نازیز اور فیشسٹ متاثر ہوئے, انسپائر ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے نہ صرف بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے, بلکہ ایک ایسی ایرسٹوکریسی, ایک وارئر ایرسٹوکریسی بنا رہا ہے. ہم بھی ایک وارئر ایرسٹوکریسی بنائیں اور پورے یورپ کو کیا, پوری دنیا پر جنگ کریں, اور جنگ کر کے ایک بہت بڑا ایمپائر قائم کریں. یہی وہ ایسپیکٹس تھے نیچے کے کام کے اندر جو نازیز اور فیشسٹ کو پسند تھے. بہت شکریہ.